السلام علیکم ریڈرز، میں ہوں رابی راول اور آپ اس وقت موجود ہیں رابی راول ناولز کے چینل پر۔ میرے ناول نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان ایپیسوڈ نمبر 17 کے ساتھ۔ تو ریڈرز، میں نے جیسا کہ آپ کو کل بتایا تھا کہ کہ شاید آگے منسا کے بارے میں ہو، تو بالکل منسا کے بارے میں ہی ہے اور یہاں پہ ایک ٹوسٹ بھی پیدا ہوگا، تو اس کو جو ہے وہ ہم لوگ پڑھیں گے تو آپ کو ضرور پتہ لگ جائے گا۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ اگلی 1-2 ایپیسوڈ جو ہیں وہ منسا سے ریلیٹڈ ہی آئیں گی اور بہت سے جو حقائق ہیں ان سے پردہ اٹھا دیا جائے گا، یعنی کہ جو منسا کا پاسٹ ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتایا جائے گا۔ تو یہ میرا خیال ہے 1-2 ایپیسوڈ جو ہیں آپ کو منسا سے ریلیٹڈ ہی دی جائیں گی۔ تو چلیں اس کو وقت ضائع کیے بغیر سٹارٹ کرتے ہیں، تاکہ میں نے جو لائٹ جانی ہے نا 4:10 پہ، اس سے پہلے اس ویڈیو کو اپلوڈ کر دوں، کیونکہ ویڈیو اپلوڈ کرنے پہ مجھے پورا آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، اس کا تھم نیل بنانا اور یہ ریکارڈنگ کرنا اور وغیرہ وغیرہ دیگر پروسیس، تو مجھے اس وجہ سے تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے، کیونکہ ابھی نیو ہے سفر اور بالکل بھی اتنا نہیں پتہ، اور کرنے بیٹھ جاؤ تو تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے، بالکل ابھی میں ایکسپرٹ نہیں ہوئی، تو اس وجہ سے جو ہے نا تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ تو اس لیے مجھے یہ کہ لائٹ جانے سے پہلے میں اس ویڈیو کو ریکارڈنگ اس کی کر کے اس کو فوراً سے اپلوڈ کر دوں، تاکہ یہ ویڈیو کل کے اوپر نہ جائے، آپ لوگوں کو آج ہی ریسیو ہو جائے۔ تو اس کو ٹائم ضائع کیے بغیر، بالکل بھی ٹائم ضائع کیے بغیر اس کو ابھی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیٹ سٹارٹ ناول نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان ایپیسوڈ نمبر 17۔ بم بلاسٹ کی وجہ سے تقریباً آدھا جنگل آگ کی لپیٹ میں آ چکا تھا، کیونکہ جنگل کی وجہ سے آگ کم ہونے کی بجائے زور پکڑ چکی تھی، جبکہ اس آگ کے زور کو کم کرنے کے لیے فائر بریگیڈیئر کو بلایا گیا تھا۔ کیپٹن اسفن اور کیپٹن ارحان ہیڈ کوارٹر رپورٹ کرنے گئے تھے، جبکہ کیپٹن امیرہ نے تشدد شدہ لڑکیوں کو، جن میں بچے بچیاں بھی شامل تھیں، جن کو بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا، ان کو فوجی ہسپتال کے یونٹ CMH میں داخل کروا دیا تھا، جبکہ کرنل خاور اور میجر غفران نے منسا کے خون میں لت پت وجود کو دیکھتے اور لمحہ بہ لمحہ اس کی بگڑتی طبیعت کے پیش نظر انہوں نے قریبی ہسپتال میں اس کو داخل کروایا۔ کرنل خاور میجر غفران کے فوجی وردی میں ہونے کی وجہ سے بغیر کسی سوال و جواب کے منسا کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیا گیا تھا، جو چند ہی گھنٹوں کے انتظار کے بعد خطرے سے باہر بتائی گئی تھی، اور تھوڑی دیر میں اس کو روم میں شفٹ کرنا تھا۔ کرنل خاور اور میجر غفران منسا کے ہوش میں آنے کے انتظار میں تھے۔ جب وہ لوگ فجر کی نماز پڑھ کر واپس آئے تو اس کو ہوش آ چکا تھا اور اس کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ نرس نے منسا کے ہوش میں آنے کے بعد اس کو بتایا تھا کہ کرنل خاور اور میجر غفران ان کو یہاں لائے ہیں اور ان کی جان بچائی ہے اور اس کے ہوش میں آنے کے انتظار میں ہیں۔ نرس کی بات سن کر اس نے ایک چادر کا مطالبہ کیا تھا، حالانکہ وہ اس وقت ہاسپٹل کے یونیفارم میں موجود تھی اور اس کے تمام پھٹے کپڑے اس کے جسم سے علیحدہ کر دیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود اس کا چہرہ اور اس کا سارا جسم چادر سے نہیں ڈھکا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے نرس سے چادر کا مطالبہ کیا تھا، اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی پوچھا تھا کہ میرا علاج میل ڈاکٹر نے کیا ہے کہ فیمیل ڈاکٹر نے۔ نرس نے اس کی بات پر جواب دیا کہ کرنل خاور کے کہنے کی وجہ سے ان کا علاج تمام فیمیل ٹیم نے کیا ہے، کوئی بھی میل آپ کے ارد گرد اور قریب تک نہیں آیا، اور نہ ہی انہوں نے آپ کو بے پردہ دیکھا ہے۔ آپ کو یہاں بھی ایک بڑی سی چادر میں لپیٹ کر لایا گیا تھا، آپ کے وجود کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں تھا جو بے پردہ ہوتا۔ اور نرس کی یہ بات سن کر اس نے ایک سکون کی سانس ہوا کے سپرد کی تھی کہ اس کا پردہ خراب نہیں ہوا تھا، اور جن کا پردہ اللہ کی ذات خود رکھنا چاہے، ان کے پردے دنیا والے اور ان کے شیطانی دماغ خراب نہیں کر سکتے۔ نرس نے جب منسا کو چادر لا کر دی تو اس نے نرس کے ساتھ مل کر اپنے چہرے اور اپنے سر کو اچھی طرح اس سے ڈھانپا، اس طرح کہ اس کے چہرے پر اس کی آنکھوں کے علاوہ اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اپنے چہرے کو اچھی طرح نقاب کرنے کے بعد اس نے نرس سے کرنل خاور اور میجر غفران سے ملنے کی خواہش کی، اور کچھ ہی دیر میں کرنل خاور اور میجر غفران روم میں داخل ہوئے تو وہ کسی حد تک بستر سے اٹھ کر بیٹھ چکی تھی، جبکہ ان دونوں نے اپنی نظروں کا زاویہ زمین تک محدود رکھا تھا، لیکن منسا ایک جوان کو دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی اور حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی۔
وہ کتنی ہی دیر حیرانگی اور پریشانی میں گھری کرنل خاور کو دیکھ رہی تھی، جبکہ ان کے بار بار مخاطب کرنے اور نرس کے ہلانے پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ پہچان تو اسے کرنل خاور بھی گئے تھے۔ آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ میجر غفران نے منسا سے پوچھا۔ جی اللہ کا کرم ہے اور آپ کی محنت کہ میں اس وقت صحیح سلامت اور باعزت آپ لوگوں کے سامنے موجود ہوں، شکر الحمدللہ، میجر غفران نے منسا کی بات سننے کے بعد کہا۔ آپ کو اس وقت تنگ کرنے کا مقصد یہ تھا محترمہ کہ ہمیں آپ کے گھر کا ایڈریس چاہیے تاکہ ہم آپ کے گھر کو مطلع کر سکیں۔ میجر غفران کے چپ ہونے پر کرنل خاور نے بات کا سلسلہ کلام جوڑا اور کرنل خاور کے بلانے پر وہ جو اپنی نظریں نیچے کیے بیٹھی تھی، ایک دفعہ پھر نظر اٹھا کر کرنل خاور کو غور سے دیکھنے لگی۔ کرنل خاور کے یہ سوال پوچھنے پر منسا کا دل کیا کہ وہ ان سے کہہ دے کہ آپ تو واقف ہوں گے نا میرے گھر سے، میرے گھر کے ایڈریس سے، تو پھر مجھ سے سوال کیوں کر رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے گھر والوں کو کیوں اطلاع نہیں کی؟ لیکن پھر وہ یہ سوچ آنے پر خاموش ہو گئی کہ شاید دنیا کی اتنی بڑی بھیڑ میں وہ اس کو بھول گئے ہوں، نہ یاد رہا ہو کہ یہ کون ہے اور کون نہیں۔ اس کو ایک دفعہ پھر سوچ میں گم دیکھ کر میجر غفران نے دوبارہ اپنی بات کو دہرایا، لیکن اس کو مسلسل کسی سوچ میں گم دیکھ کر کرنل خاور بولے، اگر آپ ابھی نہیں بتانا چاہتی یا کسی چیز کا کوئی اسٹریس ہے تو کوئی بات نہیں، ہم آپ سے ٹھہر کر اس موضوع پر بات کریں گے۔ وہ اپنی بات کر کے روم سے نکلنے ہی لگے تھے، کیونکہ کرنل خاور کو خود بھی اپنے آپ پر جمی منسا کی نظریں اچھی نہیں لگ رہی تھی اور میجر غفران کی موجودگی کا خیال کرتے کرنل خاور کو یہی بہتر لگا کہ وہ ابھی اسی وقت اس کمرے سے نکل جائیں۔ وہ ابھی کمرے سے باہر نکلنے کے لیے بڑھے ہی تھے جب منسا نے ان کو مخاطب کیا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں بالکل، وہ ایک دم ہوش میں آتی بولی، اور پھر اس نے ماجد صاحب کا فون نمبر اور گھر کا ایڈریس میجر غفران کو بتایا تھا، جسے سننے کے بعد وہ دونوں اس کا شکریہ ادا کرتے کمرے سے باہر نکل گئے۔ باہر اب آسمان نیلاہٹ سے سفیدی پکڑ چکا تھا۔ چڑیوں کے چہچہانے کی آوازیں آ رہی تھیں، ہلکی ہلکی ہوا روح تک کو سکون بخش رہی تھی، اس لیے میجر غفران باہر نکل کر اس پرسکون ہوا کو اپنی روح تک میں بسانے لگے۔ کچھ دیر ٹھنڈی ہوا کو محسوس کرنے کے بعد میجر غفران نے منسا کے گھر میں کال ملائی، جہاں کچھ سیکنڈ میں ہی کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ السلام علیکم، جی کون؟ اسپیکر سے ایک مردانہ بوڑھی ضعیف آواز ابھری۔ وعلیکم السلام، جی میں میجر غفران بات کر رہا ہوں، کیا آپ ماجد صاحب بول رہے ہیں؟ غفران ماجد صاحب کے بولنے پر ان سے بولا، جی ماجد ہی بات کر رہا ہوں۔ ماجد صاحب نے بے چینی سے پہلو بدلتے بات کی کہ میجر غفران نے آخر ان کو کال کیوں کی تھی؟ کیا آپ منسا کے والد بات کر رہے ہیں؟ میجر غفران نے ایک دفعہ پھر تصدیق کی۔ جی صاحب، میں منسا کا بابا بات کر رہا ہوں۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی ماجد صاحب کے آنسو بھی روانی میں بہنے لگے۔ بیٹی کی گمشدگی کی خبر نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی اور ایک دفعہ پھر بیٹی کے تذکرے پر ان کی آنکھیں نم ہوئیں۔ جی آپ کی بیٹی اس وقت ہسپتال میں ہے، بالکل ٹھیک ہے، بخیر و عافیت سے ہے، فکر کی کوئی بات نہیں، آپ لوگ ہسپتال آ جائیں، ہمیں آپ سے کچھ ضروری بات بھی کرنی ہے۔ میجر غفران نے تصدیق کرنے کے بعد ماجد صاحب کو ساری ڈیٹیل بتائی۔ جی صاحب، ہم بس آدھے گھنٹے میں پہنچتے ہیں۔ ہسپتال کا ایڈریس لینے کے بعد ماجد صاحب فون بند کر گئے۔ میجر غفران جب ماجد صاحب سے بات کر کے پیچھے کو مڑا تو کرنل خاور کو اپنے پیچھے کھڑا پایا۔ سر آپ باہر آ گئے، میں اندر ہی آ رہا تھا آپ کو رپورٹ کرنے کے لیے، میجر غفران کرنل خاور کو دیکھ کر بولے۔ نہیں کوئی بات نہیں، میں بھی بس ہوا لینے کے لیے باہر آیا تھا۔ تم یہ بتاؤ کہ کیا کہا ہے اس لڑکی کے والد نے؟ کیا وہ آ رہے ہیں یا عزت اور غیرت کے نام پر دربدر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اپنی بیٹی کو؟ کرنل خاور چہرے پر بلا کی سنجیدگی لیے بولے۔ کرنل خاور کی یہ سنجیدگی دیکھتے میجر غفران بھی فوراً بولا، نہیں سر ایسی کوئی بات نہیں، میری بات ہو گئی ہے ماجد صاحب سے، وہ لوگ بس آدھے گھنٹے تک پہنچ رہے ہیں۔ میجر غفران کی بات سن کر کرنل خاور کے تن تاثرات کچھ نرم پڑے تھے اور وجود کے اندر ایک سکون کی لہر دوڑتی محسوس ہوئی۔
کہ کم از کم اس کے والدین اس کو عزت اور غیرت کے نام پر در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے دنیا کی نظر نہیں کرنے والے تھے، بلکہ اپنی عزت کو آج بھی اپنے گھر لے جانے کے لیے تیار تھے۔ اور یہ بات کرنل خاور کے لیے باعث سکون اور راحت تھی، کیونکہ وہ کسی بھی صورت اس لڑکی کو در بدر کی ٹھوکریں کھاتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ کرنل خاور نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر اس کے گھر والوں نے اس کو اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا تو وہ خود اس کی حفاظت کریں گے۔ سر، اندر چلیں۔ کرنل خاور کسی سوچ میں گم تھے جب میجر غفران نے کرنل خاور کو مخاطب کرتے کہا۔ چلو کرنل خاور، چلو۔ کرنل خاور میجر غفران کے ایک دم مخاطب کرنے پر ہوش کی دنیا میں آتے اس سے بولے۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ میجر غفران نے ہسپتال کے کوریڈور کی طرف بڑھتے ہوئے کرنل خاور کو مخاطب کر کے ان سے پوچھا۔ ہاں پوچھو۔ کرنل خاور نے میجر غفران کے پوچھنے پر اس کو اجازت دی۔ یہ جو اندر لڑکی ہے منسا، یہ آپ کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی، اور جس طرح ابھی آپ باہر خیالوں میں گم تھے، اس طرح وہ اندر آپ کو جب بھی دیکھتی تھی خیالوں میں گم ہو جاتی تھی۔ کیا آپ لوگ ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں؟ میجر غفران نے سوالیہ نظروں سے کرنل خاور کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ کرنل خاور ہڑبڑائے تھے میجر غفران کی اس بات پر، لیکن ایک دم اپنی فارم میں واپس آتے میجر غفران سے بولے۔ آج کل کی لڑکیاں فوجی جوانوں کو دیکھ کر ایسے ہی گم ہوتی ہیں، اس میں کون سی نئی بات ہے جو تم مجھ سے کر رہے ہو؟ اب کہ کرنل خاور نے نہایت سنجیدگی سے میجر غفران کو مخاطب کرتے بولا۔ دیکھیے، میں مانتا ہوں ہمارا ملک، ان کی بچیاں، لڑکیاں اور بچے سب پاک فوج سے محبت کرتے ہیں، ان کو سامنے دیکھ کر محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن یہ تو آپ کو دیکھ کر گمسم ہی ہو گئی تھی۔ اور کو تھوڑا لمبا کھینچتے میجر غفران کرنل خاور کی طرف گھومی۔ آنکھوں میں شرارت واضح تھی، جبکہ بات وہ انتہائی سیریس انداز میں کر رہا تھا، اور کرنل خاور نے میجر غفران کی اور کو لمبا کرنے پر اپنی ایک آئی برو کو اوپر اٹھاتے میجر غفران سے اس اور کا مطلب پوچھا، کیونکہ میجر غفران کی آنکھوں میں شرارت کو کرنل خاور بخوبی محسوس کر گئے تھے، اور یہ کہ سر، وہ تو صرف آپ کو ہی دیکھ رہی تھی، جبکہ میں بھی پاس موجود تھا اور فوجی جوان میں سے ہوں، لیکن نہ تو وہ مجھے دیکھ رہی تھی جس طرح آپ کو دیکھ رہی تھی، بلکہ انہوں نے مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں سمجھا، جبکہ آپ کو دیکھنے کے بعد مسلسل خیالوں میں گم ہو جاتی تھی۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ میڈم آپ پر عاشق ہو گئی ہے۔ استغفر اللہ! کرنل خاور نے میجر غفران کی بات سننے کے بعد ایک مکہ اس کی کمر میں جڑتے کہا۔ میجر غفران کرنل خاور کے بھاری ہاتھ کا ظلم اپنی کمر پر برداشت کرتا کراہ کر رہ گیا۔ تو مسئلہ کس بات کا ہے کہ وہ مجھ پر عاشق ہے، یا اس نے تمہیں نہیں دیکھا؟ ویسے آج کل کی لڑکیوں کا کرش نوجوان نسل نہیں بلکہ 35-40 سال کے فوجی جوان ہیں، اور اب اگر تم نے ایسی کوئی بھی خرافات اس لڑکی کے لیے اپنے منہ سے نکالی تو ابھی تمہاری ہڈی پسلی ایک کر اسی ہسپتال کے ایک بیڈ پر زیر علاج تمہیں بھی داخل کروا دوں گا۔ میجر غفران کی بات سننے کے بعد کرنل خاور تو ایک دفعہ پہلے شاکڈ ہوئے، اور بعد میں ہوش میں آتے میجر غفران کو جواب دے کر اس کی کمر کو اپنے بھاری ہاتھ سے درد میں مبتلا کر کے یہ بتایا کہ وہ اس وقت کس قدر غلط بات کر گیا ہے۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، میجر غفران اپنی کمر کو سہلاتا منہ کے زاویے بگاڑ کر کرنل خاور سے بولا، کیونکہ میجر غفران کو کرنل خاور کی 35-40 سال والی بات پر صدمہ لگا تھا، اور اس سے پہلے کہ میجر غفران مزید آگے کچھ بولتا، کرنل خاور کے چہرے کی طرف نظر پڑتے ہی باقی کے الفاظ اپنے منہ کے اندر دباتے آگے کو چل پڑا، کیونکہ کرنل خاور کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی چھائی تھی، جبکہ آنکھوں میں مکمل تفتیش کہ اگر میجر غفران مزید ایک لفظ بھی بولتا تو وہ اس کی ہڈی پسلی ایک کرنے میں واقعی 1 سیکنڈ بھی نہ لگاتے، اور میجر غفران کو اپنی باقی بات اپنے منہ کے اندر ہی دباتا دیکھ کر کرنل خاور کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ تو ریڈرز، یہ تھی میری آج کے ایپیسوڈ نمبر 17۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا۔ میں آپ لوگوں سے زیادہ دیر بات نہیں کر سکتی کیونکہ 4:11 ہو چکے ہیں، اور 3 منٹ تک ہماری جو لائٹ ہے وہ آف ہونے والی ہے، تو آپ لوگ مجھے جو ہے اجازت دیں۔
کل تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے ایپیسوڈ کے بارے میں کمنٹ کرنا بہت بھولیے گا، لاسٹ میں کمنٹ کیا کریں۔ میں 1-2 دن سے دیکھ رہی ہوں کہ میرے ایک ایپیسوڈ پہ ایک بھی کمنٹ نہیں ہے یار، اور بہت دل دکھتا ہے کہ ہم لوگ اتنی محنت کرتے ہیں اور آپ لوگ ریڈ ضرور کر رہے ہیں اور لیکن کمنٹ کوئی نہیں ہے، تو پلیز یار کمنٹ لازمی دیا کریں، ہماری محنت کا ایک صلہ ہوتا ہے جو یار آپ لوگ کمنٹ کی صورت میں ہمیں دیتے ہیں، تو اس طرح کمنٹ کرنے میں کنجوسی نہ کیا کریں، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں۔ تو چلیں مزید گفتگو میں آپ لوگوں سے نہیں کر سکتی کیونکہ لائٹ جانے والی ہے 3 منٹ تک، اور مجھے یہ ہے کہ میں اپنے اس آدھے گھنٹے کا کام اس 3 منٹ میں کر لوں اگر پاسبل ہوا تو، نہیں تو پھر آپ کو یہ ایپیسوڈ انشاءاللہ 5:15 بجے اپلوڈ ہوا ملے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، فی امان اللہ۔